السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 16ویں پارے کا 15واں رکوع ہے، جس کے اندر 11 آیتیں ہیں۔ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 میں آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 115 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی قیامت کے دن ان پہاڑوں کا کیا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرا رب ان کو دھول بنا کر ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو صاف چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا۔ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی پستی یعنی سوراخ دیکھیں گے اور نہ کوئی بلندی یعنی ٹیلا، بلکہ زمین بالکل برابر ہوگی۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، اس دن سب لوگ بلانے والے کے پیچھے چلیں گے، کوئی ذرا سا بھی ادھر ادھر نہیں دیکھے گا، اور رحمان بڑے مہربان کے سامنے تمام آوازیں بند ہو جائیں گی، سب کی بولتی بند ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خسر پھسر یعنی ہلکی آہٹ کے سوا کچھ بھی نہیں سنیں گے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، اس قیامت کے دن کسی کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آئے گی مگر جسے رحمان اللہ اجازت دے دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، انسانوں کا اگلا پچھلا سب کچھ وہی اللہ خوب اچھی طرح جانتا ہے، دوسرے لوگ کسی دوسرے کے بارے میں بالکل جانتے ہی نہیں ہیں۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما، اور اس قیامت کے دن سارے چہرے اللہ کے سامنے جھکے ہوں گے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، زندہ جاوید ہے، اور جس کے ذریعے آسمان و زمین کی ہر چیز قائم ہے، اور جس نے ظلم کیا یعنی کفر و شرک کیا وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا، اور جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کو کسی ظلم اور کسی نقصان کا ڈر نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، اور اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی میں اتارا ہے اور ہم نے اس میں طرح طرح کی وعیدیں یعنی ڈرانے والی چیزیں بیان کی ہے تاکہ لوگ ڈر جائیں، یا یہ قرآن لوگوں کے دلوں میں کچھ نصیحت سوچ سمجھ پیدا کر دے۔ فتعال اللہ الملک الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ وقل رب زدنی علما، اللہ اونچی شان والا ہے، وہی سارے جہان کا بادشاہ ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی وحی پوری ہونے سے پہلے اسے یاد کرنے میں جلدی نہ کیجیے، اور دعا کیجیے میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے پکا وعدہ لیا تھا مگر ان سے بھول ہو گئی اور ہم نے ان میں پختگی نہیں دیکھی، عزم نہیں پایا۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 16ویں پارے کا 15واں رکوع ہے، جس کے اندر 11 آیتیں۔ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 میں آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 115 تک۔ اب آئیے غور کرتے ہوئے چلیے آیت نمبر 105 پر غور کیجیے۔ قیامت کا منظر ہے، پہاڑ کو اللہ کیا کرے گا؟ ینسفھا ربی نسفا، ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 109 پر غور کیجیے، رحمان کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرے گا، اور اللہ جس سے راضی ہوگا وہی سفارش کر سکتا، اور جس کے حق میں راضی ہوگا اسی کے حق میں سفارش ہو سکتی ہے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، شفاعت کی اجازت والی آیت جو ہے وہ کئی جگہ پر ہے، جیسے سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 26، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 28، سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 23، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 38، سورہ نبا سورہ نمبر 78 آیت نمبر 38، اور آیت الکرسی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255، جس کے اندر شفاعت کے بارے میں، سفارش کرنے کے بارے میں کوئی خود سے کھڑے ہو کر نہیں کرے گا جب تک اللہ اجازت نہ دے۔ اللہ کس کو اجازت دیں گے اللہ کو معلوم ہے، کس کے حق میں دیں گے اللہ کو معلوم ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 111 پر غور کیجئے، وعنت الوجوہ للحی القیوم، چہرے اللہ کے سامنے جھکے ہوں گے جو زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور جس نے ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے، جس کے ذریعے سے آسمان و زمین کی ہر چیز قائم ہے۔ یہ جو آیت ہے الحی القیوم، اللہ زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے، اسی کی وجہ سے آسمان و زمین کا نظام قائم ہے۔ پورے قرآن مجید میں 3 جگہ پہ ہے، ایک تو یہاں سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 111، اور اس کے بعد آیت الکرسی میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی القیوم زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے ہوئے۔ اور تیسری جگہ کہاں ہے؟ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 1 اور 2 پر غور کیجئے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
تو یہ اسم اعظم ہے، اللہ کا بڑا نام ہے، تو الحی القیوم یہ آیا ہے۔ اب اس کے بعد غور کرتے ہوئے چلیے آیت نمبر 114 پر غور کیجیے، رب زدنی علما، میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ مال میں زیادتی کی دعا نہیں، لیکن علم میں، کیونکہ علم آ جائے گا، جانکاری آ جائے گی تو فائدہ ہوگا، شرک ختم ہو جائے گا، بدعات ختم ہو جائیں گے، توحید پر آدمی آ جائے گا۔ جس امت کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ علم میں زیادتی کی دعا کرے، جس امت کی پہلی وہی اقرا ہے پڑھو، آج وہ امت کہاں ہے؟ اس لیے آئیے پڑھیے اور پڑھنے میں زیادتی کی دعا کیجیے۔ آج کل لوگ مال میں زیادتی کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ مال میں بڑھا دے، دعا کرتے ہیں اللہ علم میں بڑھا دے، جانکاری ہمارے اندر آ جائے۔ جس کے اندر جتنا زیادہ جانکاری ہوگی وہ اتنا زیادہ پکا ہوگا اور کتاب و سنت پر چلنے والا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، سنن ابن ماجہ مقدمہ حدیث نمبر 251، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اے اللہ جو کچھ تو نے مجھے سکھایا ہے اس کو فائدہ مند بنا دے، اے اللہ جو میرے لیے فائدہ مند ہے مجھے تو اس کو سکھا دے اور میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ تو ہمیشہ دعا کرتے رہیے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور قرآن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔